وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحج آیت نمبر 3 حصہ دوم. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی اللہ کو قبول کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ الحج ہے، آیت نمبر 3 ہے، حصہ دوم ہے. اور ترجمہ لفظی پہلے سن لیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی شان اور اس کی صفات کے بارے میں بغیر کسی علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. سامعین کرام، سلسلہ گفتگو جڑا ہوا ہے پچھلے درس کے ساتھ جو گزشتہ درس تھا. تو اس میں یہ بیان کر رہا تھا کہ سورہ الحج کے جو مضامین ہیں اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اس کا مطالعہ کریں. آپ کو میں نے بتایا اس سورت 2 حصوں پہ مشتمل ہے. آدھا حصہ اس کا مکی ہے تقریباً اور پھر مدنی ہے. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کی صورت ہے سامعین کرام، ہجرت سے پہلے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہجرت سے پہلے جو مضامین ہیں زیادہ تر وہ بنیادی ہیں، توحید، رسالت، آخرت. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مختلف دلائل کے ساتھ، کیونکہ یہ بنیادی عقائد ہیں یا بنیادیں ہیں، بیسکس ہیں دین کی، یا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بنیاد ہے. اگر بنیاد صحیح نہ ہو تو وہ آپ پھر کتنی بھی یعنی آپ کام کر لیں، لیکن جو بنیادی غلطی ہوتی ہے تو پھر انسان گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اور آپ کو میں نے مثال بھی دی تھی نصارہ کی، جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا تھا اور پھر اس کی رعایت نہ کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا. تو پھر رہبانیت آج تک ہے، اس میں ننز جو ہیں یا جو فادرز ہیں، ننز ہیں، یہ سارے جو ہیں آج کل بھی جاری ساری ہے، پہلے تو تھوڑی سی زیادہ تھی. تو آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی خرابیاں پیدا ہو گئیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. دیکھیں ایک کام جتنا بھی بظاہر اچھا ہو، بظاہر
لیکن اس کی بنیاد اگر تقوی اللہ تعالیٰ کے تقوی پر نہ ہو اور اس کی رضا کا خیال نہ رکھا گیا ہو، جتنا بھی اچھا کام ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے اور اس کام کو بھی ہم اچھا نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ کو میں نے گزشتہ درس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک گرجے سے ان کا گزر ہوا، جس میں راہب جو تھے مختلف حالتوں میں اپنے آپ کو تکلیف دہ حالتوں میں انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ کسی نے اپنے گلے میں رسا، مثال کے طور پہ رسا ڈال کے ٹانگ لیا تھا کہ نیند نہ آئے، یا یہ وہ، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، کوئی کھڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، کہ ھذا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ وہ عاملہ ہیں، عمل کرنے والے ہیں، ناصبۃ تھکے ہوئے ہیں، لیکن جائیں گے کہاں؟ تصلی نارا حامیہ، جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی بات ہے سامعین کرام کہ دین جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں اگر ہم کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیں، کوئی بھی اگر ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کی نیت کو صحیح بنانا ہوگا۔ یہ ایک میں مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، اول تو اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی خاص، وہ آباء و اجداد کی پیروی ہوتی ہے، وہ آباء و اجداد کی پیروی ہوتی ہے۔ ماں باپ نے کلمہ پڑھنا سکھا دیا، نماز پڑھنی سکھا دی، نماز کا عادی بنا دیا، روزے کا عادی بنا دیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، یہ ماں باپ نے تلقین کی، ہم نے بنا سوچے سمجھے اسی طریقے پر ہم چلتے آ رہے ہیں۔ وجدنا آباءنا لہا عابدون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی سورہ انبیاء میں، حضرت ابراہیم کے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ یہ تصویریں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یہ کیا تصویریں تم نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے سامنے تم نے سر جھکایا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ہمارے ماں باپ نے جو کچھ کیا تھا وہی ہم کر رہے۔ تقریباً سامعین کرام یہی صورتحال ہے۔ دین کی بنیاد پر، دین کی اصل پر کوئی سوچنے کے لیے یا اس کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آباء و اجداد کی پیروی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی کسی بھی مسلک کا، یعنی ایک شیعہ ہے مثال کے طور پہ، حق ہے یا باطل ہے اس سے میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن شیعہ کا بیٹا شیعہ ہوگا اور سنی کا بیٹا سنی ہوگا، دیوبندی کا بیٹا دیوبندی ہوگا، بریلی کا بیٹا بریلی ہوگا، اہل حدیث کا بیٹا اہل حدیث ہوگا، وہابی کا بیٹا وہابی ہوگا۔ یہ یعنی کوئی بھی اپنا مسلک بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں تو مختلف مسلک ہیں، اس میں حق بھی ہیں باطل بھی ہیں، لیکن کوئی، آپ یہ دیکھا، یعنی اب دیکھیں وہ جو ازہر من الشمس ہے، جن کی ضلالت اور گمراہی ازہر من الشمس ہے، قادیانی، تو آپ سنتے ہیں کبھی یہ قادیانی کے بیٹا جو ہے یہ تو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے کہ وہ تمام مسلمان قادیانی کو اتفاق سے غیر مسلم قرار دیتے ہیں، لیکن آپ سنتے ہیں کہ بھئی اتنے قادیانی بچے جو ہیں اسلام، حقیقی اسلام میں کنورٹ ہو گئے یا اپنے جو جھوٹا نبی ہے اس کی پیروی چھوڑ دی ہے۔ نہیں، قادیانی کا بیٹا قادیانی ہوگا۔ یہ میں آپ کو یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین پہ سوچتے نہیں، کوئی بھی مسلک کا ہو، بس آپ نے جو مسلک پایا ہوا ہے آباء و اجداد سے، آپ اس کے بس پیروکار ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حق تو ایک ہے، حق ایک ہے، باقی تو باطل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر، یعنی میری امت میں ایک گروہ جو ہے وہ حق پہ ہوگا، ناجیہ، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اب سب فرقے اپنے آپ کو ناجیہ قرار دیتے، یعنی یہ وہ دیکھ لیں نا، آپ صرف اندازہ لگا لیں، میں نے کسی پہ
یعنی خاص طور پہ میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آباء و اجداد کی پیروی۔ پھر تو خلاصہ مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے یعنی جو زندگی گزاریں اس کی بنیاد کو صحیح بنا لیں۔ یہی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ اس سورہ الحج میں شروع سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو دیکھو روز قیامت کی ہولناکیوں کو، اے لوگو یا ایھا الناس مخاطب ہے، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور یوم آخرت کی جو گھڑی آنے والی ہے، قیامت جو آنے والی ہے وہ بڑی ہولناک گھڑی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوں گے۔ سامعین کرام، یعنی ایک قیامت ہے، جب قیامت قائم ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ بیان کر دیا کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، وہ گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، میں آپ کو سورہ الحج کا ابتدائیہ بیان کر رہا ہوں، یہ ذرا نوٹ کر لینا، یعنی یہ ساری گفتگو میری جو ہے یہ سورہ الحج کے ابتدائیے کی تفصیل بیان ہو رہی ہے سامنے کرام۔ تو اس میں جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں یا جو سورت کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے، بنیادی طور پہ چونکہ یہ مکی سورت ہے، مکی میں بنیادی مضامین تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے تقوی کی تلقین کی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اس کا میں نے آپ کو معنی بیان کیا تھا کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اس کے عذاب سے بچو، یہ تقوی ہے۔ اور پھر یوم قیامت جب قائم ہو رہی ہوگی تو اس کی ہولناکی جو ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت ہولناک دن ہوگا، بہت عظیم گھڑی ہوگی وہ، اور اس کی پھر تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر ذی حاملہ کا حمل، کوئی بھی حمل ہوگا، یعنی صرف انسان نہیں، کوئی بھی حاملہ ہو گئی مؤنث تو وہ اس کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے لوگوں کو مدہوش، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے شدید ہوگا۔ اب جو مضمون آج ہم نے شروع کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، سامنے کا بنیادی طور پہ میں سورت کا ابتدائیہ بیان کر رہا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی گمراہی کو واضح کیا ہے کہ بغیر علم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑتے ہیں۔ پھر دوسری صورت پہ تھوڑا سا ٹیکسٹ کو دیکھتے جائیں نا تو آپ کو یعنی سمجھ زیادہ آئے گی۔ ٹیکسٹ کو نہیں دیکھیں گے، صرف میری بات کو سنیں گے تو اتنا مطلب وہ بہتر یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یعنی جو گمراہ قوتیں ہیں ان سے دوستی کی انجام بیان کیا کہ ان سے گمراہ قوتوں سے دوستی کا انجام جو ہے وہ تو دوزخ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یوم بعث یعنی جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، عام طور پہ لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں سمیت ہمارے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جو انسان کی خلقت ہے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا بنیادی طور پہ، پھر نطفے سے، اس کی تفصیل آئے گی۔ تو جب میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں کہ مٹی سے تمہیں پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر میں دوبارہ اس کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ یعنی ابھی بھی جو انسانیت ہے، یعنی جو انسانیت کی تخلیق ہو رہی ہے، انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، وہ ابتداً مٹی سے ہو رہی ہے، پھر بھی تو مٹی تو موجود ہوگی۔ یہ سانس ڈالنا یا نکالنا یہ کس کا کام ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک بنیادی سوال ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ایک مٹی کا خوب اچھی طریقے سے، وہ ہے نا برطانیہ میں مادام تساؤ کا جو عجائب گھر ہے، اس نے ہو بہو کاپی کی بھی ہے، اور وہاں اکثر لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو
لیکن اس میں روح تو ڈال کے دکھائے. آپ کاپی تو کر سکتے ہیں، شکل ہو بہو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ روح ڈال کے دکھائیں اس میں. آج بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ آج کرنے والا ہے، آج بھی کر رہا ہے، کل بھی کر سکے گا. اس میں کیا مطلب شک کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ میں پیدا کر لوں گا. ما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. بات تو پھر اللہ تعالیٰ کے شک میں آ جاتی ہے نا. اگر آپ کسی بھی بارے میں یعنی جو قرآن مضامین بیان کر رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں آپ شک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے. انسانیت کی جو تفصیل ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ابھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اور اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کیا ہے، یعنی یہ دلائل دے کے انشاءاللہ اس کا وہ تذکرہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی باتیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، آیت نمبر 11. برائے نام عبادت کرتے ہیں، اور کوئی خیر پہنچتی ہے تو اطمینان سے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ پلٹ جاتے ہیں. یہ سارے مضامین ہیں. ان مضامین میں اللہ تعالیٰ دیکھیں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا ہوں. تو لہٰذا میرا کلام سچا ہے، لہٰذا جو دعوت میرے نبی تمہیں دے رہے ہیں وہ سچی ہے، اس کو مان لو. اپنا رخت سفر آخرت کی طرف باندھ لو، آخرت کے لیے کوئی جمع کرو، کوئی اچھے اعمال کرو، کوئی مقصد نیک بنا لو اور اچھی زندگی گزارو. یہی ہے سامعین کرام. یہ مضامین سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. بنیادی جو مدعا ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، یا شان نزول کے حساب سے اگر ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں. آج بھی تقریباً میں آپ سے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. یعنی جو دور جاہلیت کا وہ تھا نا، وہ دور تھا، تقریباً آج بھی وہ دور ہے. سامنے کا میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اور یعنی آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، مشرکین روز قیامت یا دوبارہ جی اٹھنے سے انکاری تھے، ہم بھی ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں، وہ زبان کا آپ چھوڑ دیں، یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں. زبان حال ایک زبان قال ہوتی ہے جو زبان سے آپ کہتے ہیں، ایک زبان حال ہوتی ہے جو آپ اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں. آپ اس وقت جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ اپنے زبان حال سے نہ توحید کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ یوم آخرت کو مانتا ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ اس کا یقین ہے، اور نہ رسالت پہ یقین ہے، نہ اسے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں، نہ قرآن کی اور نہ رسول کی سنتوں کی. جبھی تو یہ معاشرہ قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزار رہا، اور جس طرف اللہ کے رسول ہمیں لے جانا چاہتے ہیں ہم اس مقصد کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں. رسول کیا ہے؟ یہ تو داعیاً الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ہم اجتماعی طور پہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے. دنیا 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 دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا. آپ دیکھیں نا، زبان حال سے ہم میں سے ہر شخص پکار کے دنیا کا نعرہ بلند کر رہا ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا. غریب ہے یا امیر ہے، اونچا سیاستدان ہے. آپ دیکھ لینا، یہ 2017 کی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اپریل کا مہینہ ہے. تو یہاں کیا ہے، اب الیکشن کو 1 سال باقی ہے، اور یہ سارے لیڈران لگے میں جلسے ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں. ہائے اقتدار ہائے اقتدار ہائے اقتدار. اللہ کی بندگی کی کوئی آواز ہی نہیں.
کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کو مقصود بنا لو۔ یہ کوئی آواز ہم اٹھتے دیکھتے نہیں، میڈیا آپ دیکھ لیں سارا جو ہے فحاشی، عریانی اور بے حیائی اور بے مقصدیت میں ہمیں گھسیٹ رہا ہے۔ دروغ، غیبت، بہتان تراشی، یہ سارا اب اجتماعی رویہ کیا ہے آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، بہتان تراشی ہے، مسلمان کو گالی دے رہا ہے، عملی طور پہ مسلمان کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکے گا سامنے کا؟ یعنی یہ جو ہے زندگی میں کامیابی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جو حالات آج جس کا آپ شکار ہیں، یہ تو آپ کو تباہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، کتب علیہ انہ من تولاہ، آیت نمبر 4، جو شیطان صفت لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، تو وہ ان کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان کو جہنم میں لے جائیں گے یہ لوگ۔ ہمیں یہ لیڈران اکرام کہاں لے جا رہے؟ جہنم۔ دنیا مطلب آپ کا رخ دنیا کی طرف کر رہے ہیں، تو دنیا تو جہنم ہے۔ اس کا نتیجہ، دنیا داری کا نتیجہ جو ہے سامعین اکرام، کان کھول کے سن لے، جہنم ہے۔ دنیا داری، ایسی دنیا داری جس میں دین نہ ہو، جس میں روحانیت نہ ہو، صرف دنیا ہے، یہ جہنم ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں اب یہ آیت کی طرف آتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے۔ دیکھیں علم کی کوئی حقیقت ہوتی ہے اور کوئی دلیل ہے۔ اب مثال کے طور پہ سائنس کا علم ہے، تھوڑی توجہ کریں، سائنس کا علم ہے، سائنس کی بنیاد جو ہے وہ تو حقائق پہ ہے کہ بھئی یہ چیز ہے، اس کا یہ فارمولہ ہے، اس کی یہ حقیقت ہے۔ پانی ہے، اس کا یہ فارمولہ ہے، H2O ہے یا پتہ نہیں جو بھی ہے، تو یہ فارمولہ ہے، یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں، اس سے مل کے پانی بنتا ہے۔ یہ مطلب آپ نے ثابت کر دیا، یہ علم ہے۔ سائنس کی بنیاد جو ہے وہ تو دلیل پہ ہوتی ہے، وہ تو اٹکل پچھو باتوں پہ تو سائنس نہیں چلتی ہے، ایسا ہوگا جس طرح ہم نے یہ مثال کے طور پہ آپ کا جو ڈاکٹری ہے، جو علم الابدان ہے، ڈاکٹری بچہ MBBS پڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس کی بنیاد حقائق پہ ہوتی ہے، دلائل پہ ہوتی ہے، حقائق پہ ہوتی ہے۔ یہ تو بیماریوں کے بارے میں معلومات ہیں، تو پھر وہ تحقیق میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جو اسپیشلسٹ بنتے ہیں کہ بھئی یہ ENT والا ہے، اس کو زیادہ علم ہے، یہ ڈینٹل ہے، اس کو زیادہ علم ہے، اس کو زیادہ تجربہ ہے۔ یہ سارا علم اور تجربات، اس کی بنیاد حقائق ہوتے ہیں سامنے اکرام، دلائل ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں۔ کوئی بھی علم سامنے اکرام، کسی چیز کے بھی بارے میں، آپ ایک انجینئر ہے، بلڈنگ کا نقشہ بنا رہے ہیں، تو وہ سارے ایک پیپر ورک ہوتا ہے، اس کا ایک علم، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے کہ بھئی یہ اینٹ ہے، یہ اتنا وزن سہار لے گی، یہ سلاخیں ہیں، یہ سلاخوں کا گٹھ جوڑ اتنا وزن اٹھا لے گا۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ علم کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں دنیا میں سامنے کی طرف۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کسی دلیل کو سننے کے لیے، صحیح دلیل کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے ذہن سے دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی نجات کے بارے میں کچھ تصورات قائم کر لی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس معاشرے کی، اپنی آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آخرت میں نجات کے لیے ہم نے کچھ اپنی ایک سوچ بنا لی ہے جس کی بنیاد قرآن اور حدیث نہیں ہے، یا ان سے ہم نے مطلب نکالا ہوا ہے، من چاہا مطلب نکالا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور حق ارشاد فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو، بات کو بنیاد بنا کے
آپ کہہ سکتے ہیں نا بعض والے گمراہ ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، بھائی ہم نے تو پڑھ لیا کلمہ. تو یہ مطلب آپ نے من چاہا مطلب اس سے لے لیا. یا مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، بس اس کے بھروسے پہ آپ نے گناہوں کی ایک لمبی قطار کھڑی کر دی، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن آپ نے اس کا مطلب غلط لے لیا. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، وہ بات بھی صحیح ہے، شفاعت حضور کا ہے، خاصا ہے. تو لیکن آپ نے اس کا غلط مطلب لے لیا. شفاعت تو وہ کریں گے مومن گناہگاروں کی. آپ نے تو صحیح ایمان کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، حقیقی مسلمان ہی نہیں آپ. بعض لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کافر قرار دے دیں میری بات کی بنا، ایسی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت، دلائل، سچ بات، حق بات، آپ نے سچائی کو تلاش کرنا ہے. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی میری امت جو ہے جس نے لا الہ کہہ دیا جنت میں جائے گا، بات تو حق ہے. لیکن پھر حضور نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، جو لا الہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کون جنتی ہے. مثال کے طور پہ میں اس کی وضاحت میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، ایک موقع آیا حضور نے فرمایا کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ جس نے انکار کیا. توجہ سے سنیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، خوش بھی ہو گئے، پھر تھوڑا سا استثناء آ گیا کہ جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ کون ہے، انکار کرنے والے کون ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. حضور نے پھر اس کی وضاحت فرمائی. کروڑوں سلام و درود ان کی ذات پر سلام. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ تو میرا امتی ہے، وہ تو جنت میں جائے گا. لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا، کیا مطلب؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب وہ حدیث آپ پڑھتے ہیں اور اس حدیث کو آپ بھول جاتے ہیں، تو یہ تو آپ کے فہم کا قصور ہے، سمجھ کا قصور ہے. آپ نے من چاہی خواہشات کی بنا یا گمان کی بنا ایک عمارت کھڑی کر دی ہے بخشش کی. شفاعت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، گناہ ہو کبیرہ ہوں یا صغیرہ. جو ایمان والے ہیں تو ان کی شفاعت فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ایمان ہی نہیں ہے، آپ بتائیں مشرکوں کی شفاعت کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے. وہ بھی تو امت ہے، کافر بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. امت دعوت اسے کہتے ہیں صاحب نکرام، یہ معلوم ہوگا آپ کو. امت دو قسم کی ہے، امت اجابت، امت دعوت. تمام لوگ جو ہیں یا ایھا الناس، جیسے کہ اس سورت کا مضمون شروع ہے، اے لوگو، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور امت دعوت ہے. پھر جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، تھوڑی توجہ فرمائیں صاحب نکرام، دعوت پر لبیک کہا، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا، آخرت کی زندگی کو ترجیح بنا لیا دنیا کی زندگی پر، یہ امت اجابت ہے. جس نے اللہ کو اپنا مقصود حیات بنایا. ہم نے تو نہیں بنایا، ہمارا تو دنیا پر ایمان ہے. تو پھر جب آپ کا دنیا پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا الہ واحد ہی نہیں ہے، ہم عملی طور پہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، دوزخ کی تیاری کر رہے ہیں. رسول تو ان کو پہچاننے سے ان لوگوں کو انکار کر دیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، رسول شکوہ کریں گے. یہ امتی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے.
بہرحال سامعین کرام، وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ کے جو پیغام ہے اس کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم حقیقت کے، وَيَتَّبِعُ پیروی کرتے ہیں کل شیطان مرید، ہر شیطان سرکش کی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Among the people is he who argues about God without knowledge, and follows every defiant devil. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔